السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مکمل اور خوبصورت دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو آج یہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، یہ سب وہ دعائیں ہوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ سبھی بہت خوبصورت دعائیں ہیں جن میں آپ اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی بھلائی اور نیکی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دعائیں ایک جرنل بنائیں اور اس لکھ لیں ترجمے کے ساتھ، پھر انہیں یاد کریں۔ جب یہ سب دعائیں ایک جگہ ہوں گی تو پڑھنے اور یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ حضرت صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک نماز پڑھائی اور بڑی مختصر پڑھائی۔ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑی ہلکی اور مختصر نماز پڑھائی ہے، اور کہنے لگے اس کے باوجود میں نے نماز میں بہت سی دعائیں پڑھی ہیں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ جب وہ اٹھے تو ایک آدمی ان کے پیچھے چلا۔ وہ خود حضرت صاحب ہی تھے، لیکن انہوں نے اپنا نام پوشیدہ رکھا اور ان سے وہ دعائیں پوچھی۔ پھر واپس آ کر اس آدمی نے لوگوں کو بتائیں۔ ایک یہ دعا تھی۔ ترجمہ: اے اللہ، چونکہ تو علم غیب جانتا ہے اور تمام مخلوقات پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے اس وقت فوت کر دینا جب میرے لیے وفات بہتر سمجھے۔ اور اے اللہ، میں تجھ سے باطناً اور ظاہراً تیرے ڈر کا سوال کرتا ہوں، اور رضامندی و ناراضی ہر حال میں سچی اور حکمت بھری بات کہنے کا سوال کرتا ہوں، اور فقیری اور امیری میں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور تجھ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں، اور ایسی آنکھ کی ٹھنڈک، خوشی و لذت مانگتا ہوں جو کبھی نہ ہو، اور راضی برزخ و قضا رہنے کا سوال کرتا ہوں، اور موت کے بعد لذیذ زندگی مانگتا ہوں، اور تو تیرے روئے اقدس کے دیدار کے مزے اور تیری ملاقات کے شوقین کا طلبگار ہوں، بغیر اس کے کہ کسی نقصان دہ مصیبت میں پھنسوں یا گمراہی کے فتنوں میں مبتلا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ فرما، اور ہمیں ہدایت یافتہ اور گمراہوں کو راہ دکھانے والا بنا دے۔ تو دیکھا کتنی پیاری دعا ہے، اس میں آپ نے ہر قسم کی خیر و بھلائی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے۔ تو آئیں گنتے ہیں آپ نے اس میں کیا کیا مانگا۔ نمبر 1، بہترین وقت پر موت۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی موت کی دعا ایسے کرے گا کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، تو یہ بلکہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا مانگنے سے منع فرمایا ہے، مگر اس دعا میں دیکھیں کتنی پیاری بات کی گئی ہے کہ یا اللہ، جب میری ہر چیز، میرے اعمال، میری نماز، قرآن، اذکار، لوگوں کے ساتھ سلوک وغیرہ سب ٹھیک ہوں، سب کچھ بہترین ہوں، اور جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہو، اس وقت تک مجھے زندہ رکھیے گا، اور اسی وقت مجھے موت دیجیے گا جو وقت آپ کو بہترین لگتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کا ڈر۔ آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ظاہری اور باطن، یعنی جو آپ کے ظاہری اعمال ہیں، انہیں بھی ایسا بنا دے کہ واقعی لگے کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں، اور میرے اندر بھی ایسا ڈر پیدا کریں کہ میں کوئی گناہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچوں۔ نمبر 3، سچ کہنے کی ہمت۔ ہر حال میں وہی بات کہوں جو سچ اور حکمت سے بھری ہوئی ہو، کیونکہ کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، مگر یہ تو جائز ہے ہی نہیں، تو آپ اللہ سے سچ بولنے کے لیے ہمت مانگ رہے ہیں۔ نمبر 4، میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق، یعنی بیلنس، کہ جب میرے پاس زیادہ رزق و مال ہو تب بھی، اور جب نہ بھی ہو تب بھی میں ہر چیز کو ایک بیلنس کے ساتھ خرچ کروں اور فضول خرچی نہ کروں۔
نمبر 5، انگن نعمتیں۔ آپ اللہ سے وہ نعمتیں مانگ رہے ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں، چاہے وہ صحت ہو، بھلائی کرنا ہو، نیکی کرنا ہو، مال ہو یا اولاد کو نقصان نہ پہنچے، ماں باپ کو صحت والی زندگی ملے، گھر کا کاروبار وغیرہ، وہ سب نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ نمبر 6، آنکھ کی ٹھنڈک، یعنی آپ اللہ سے خوشیاں اور لذت مانگ رہے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ نمبر 7، ہر حال میں راضی، آپ اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں راضی رہنے والا بنا دے، جس حال میں بھی اللہ ہمیں رکھے اس میں ہم شکر کریں۔ نمبر 8، موت کے بعد اچھی زندگی۔ نمبر 9، آپ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات کرنے کے طلبگار ہیں۔ نمبر 10، مصیبت، فتنے اور گمراہی سے پناہ۔ آپ اللہ سے ہر قسم کے فتنے جو آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اللہ سے دور کر دیتے ہیں اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور ایمان اور ہدایت سے آراستہ کرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ دعا کی توفیق ملنا ہی اس کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو وہ چیز عطا نہ کرنی ہوتی تو وہ آپ تک آپ کا دل بدل دیتا اور دعا میں آپ کچھ اور مانگ رہے ہوتے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جیسا اس کا بندہ اسے گمان رکھے گا ویسا ہی اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اب اگر آپ خود یہ کہہ دیں گے کہ اللہ نہیں سن رہا اور میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو پھر آپ کی دعا کیسے معجزوں تک جا پائے گی؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جیسا اس کا بندہ اس سے گمان رکھے گا ویسا ہی اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اب اگر آپ خود یہ کہہ دیں گے کہ اللہ نہیں سن رہا اور میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو پھر آپ کی دعا کیسے معجزوں تک جا پائے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی تو کوئی راستہ نہیں تھا نا، لیکن ان کا یقین راستے پر نہیں تھا، راستہ بنانے والے پر تھا۔ پھر اللہ نے ان کے لیے بیچ سمندر سے راستے بنا دیے تھے۔ تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کا اللہ ایک ہی ہے جو ان کے لیے معجزہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ اس نے تو کہا ہے نا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اس کے بعد بھی کس شک میں مبتلا ہو جاتے ہو؟ جہاں یقین ہوتا ہے وہاں حالات چاہے جیسے بھی ہوں، سب ناممکن ہی کیوں نہ ہو، اللہ آپ کا یقین دیکھ کر آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ مشکل اور ناممکن آپ کی نظر میں ہوگا، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا، پھر کیوں آپ لوگ مایوس ہو جاتے ہو؟ اگر سب چیز آپ کے دعا کے مخالف ہو رہا ہے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ پاک کو آپ کی آواز پسند ہو، آپ کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا اللہ کو پیارا لگتا ہو، اس لیے اللہ آپ کے لیے دعا کی قبولیت کا راستہ بڑھا دیا ہو تاکہ اس کا بندہ اس سے تھوڑی دیر اور باتیں کر لے۔ جو مانگ رہے ہو اس سب مخالفت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔